اب میرے بھائیوں اگلی آیت بڑی اہم ہے، سورہ النور کی آیت نمبر 35، اور اسی میں وہ النور لفظ بھی آیا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورت النور ہے، اور اس میں مشکات اور المصابیح کا ذکر بھی آئے گا، اور اسی سے ڈیڈکٹ کیا گیا ہے اس انسائکلوپیڈیا آف حدیث جو بک ہے مشکات المصابیح کا نام، جس پہ میں نے پوری ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی ہے۔ مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، اور یہ 3 فائلز جو ہیں تینوں جلدیں PDF کی فارم میں اہل سنت پاک .com پہ موجود ہیں، 18 MB کی 3 فائلز، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ کم از کم 13 اہل سنت کی کتابوں کا یہ آپ سمجھ لیں نچوڑ ہے، بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کسی کے پاس کتب ستہ نہ بھی ہو، مشکات ہو، تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث اس کے پاس موجود ہے، اور اس کی قیمت پاکستانی 1500 روپے، $15 آپ کہہ لیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، اور مفت میں ہم نے اس کا PDF رکھا ہوا ہے، اور 18 MB کی 3 فائلز ہیں، اہل سنت پاک .com سے ڈاؤن لوڈ کریں اور مسئلہ نمبر 111B دیکھ لیں، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف۔ یہ مشکات کا لفظ سورۃ النور آیت نمبر 35 میں آئے گا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کا ذکر کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے سورہ النور کی کچھ آیت پڑھ کے اور اس کے بارے میں بہت تفصیل سے ساری چیزیں بتائی ہیں، اور اس میں جو ہے مکھی کا واقعہ اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہے موجود ہے، اور وہ انہوں نے ایک ایک چیز کو پڑھ کے ایک ایک چیز کی باریکی سے ہر چیز کو بتایا ہے، اور دیکھیے کہ کیا معاملہ ہے اور کس طریقے سے سورہ النور کو انہوں نے پریزنٹ کیا ہے آپ کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں قرآن شریف میں جو بھی چیزیں بتائی ہے اس کی جو ہے پوری ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں حدیث کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے۔ تو اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی معلومات ملے وہ صحیح معلومات ہم لوگ لے کر ایک دوسرے کو بتائیں، اور نہ کہ سنی سنائی باتوں پہ ہم سب جائیں، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے راستے پہ ہم سب چلیں، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نماز، قرآن، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، روزے سب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ، اور ہم سب کو پکا سچا توبہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ، آمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور رحیم ہے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دیجئے مرنے سے پہلے، آمین ثم آمین۔ یہ میرے بھائیوں قرآن حکیم کی چند مشکل آیات میں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں سے ہر ایک نے اپنا رزلٹ نکالنے کی کوشش کی، اور بعض لوگ اپنی مرضی کا رزلٹ نکال کر خود گمراہ ہوئے، قرآن نے انہیں گمراہ نہیں کیا، انہوں نے اپنا لقمہ جو ہے وہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان کو جو خود فاسق ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب میں دی ہوئی مثالوں کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، بہت سوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ مراد یہ نہیں کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے۔ اگر کوئی یہ سٹیٹمنٹ دے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے تو وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ یہ کانٹیکسٹ اس سورۃ البقرہ کی آیت کا یہ ہے کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں مکھی اور مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کی۔ میں نے جو مسئلہ تقدیر کے اوپر لیکچر دیے ہیں، 7 گھنٹے کی گفتگو 3 نشستوں میں، مسئلہ نمبر 104A-B-C، قرآن حکیم سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے ڈسکس کی ہیں۔ میری سمجھ لیں زندگی کی سب سے بڑی ایفرٹس میں سے ایک یہ ایفرٹ ہے مسئلہ تقدیر کا، یہ والا لیکچر، اور بخاری اور مسلم کی تقدیر پہ جتنی حدیث ہے میں نے اس کو کور کیا ہے۔ اس میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ بالکل مس کوٹ کرتے ہیں، وہ کافر مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ کی کتاب میں مکھی اور
مکڑی کی مثالیں, مچھر کی مثالیں یہ کیوں دی گئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تانا دیا ہے, ٹونٹ کیا ہے کہ یہ اس لیے دی ہیں تاکہ تم اس کی وجہ سے قرآن حکیم سے تم تو پہلے ہی متنفر ہو اور قرآن کا مذاق اڑاؤ اور گمراہ ہو جاؤ. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اس سے تو گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق جو گمراہ ہونا چاہیں. اللہ نہیں گمراہ کرتا, جو خود ہونا چاہتا ہے. دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر. اللہ تو کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں اس کے لیے کھول دیں گے. قرآن ہے ہی سراپا ہدایت ہے, هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, یہ لوگوں کے لیے, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلائل ہیں اس کے اندر, اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ہے, ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے. جس کو ذرا سا یہ بھی تصور آ گیا کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور ڈر گیا, اس کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے. اور جو نہیں ڈرنا چاہتا وہ ابو جہل ہوگا, آپ دیکھ لیں, اس کو ہدایت نہیں ملے گی. ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا, اور جو ڈرنے والا ایک غلام زادہ تھا سیدنا بلال, اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. سیدنا عمار ابن یاسر, ان کے والد یاسر, ان کی والدہ سمیہ جو اسلام کے پہلے شہداء میں سے ہے, ان کو اللہ نے ہدایت دے دی. غلاموں کو ہدایت مل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا جو خود, یعنی اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز جو ہے وہ ہدایت ہے. جو چاہے گا اسے ملے گی, جو نہیں چاہے گا اس کے لیے پھر اس کتاب میں بھی کوئی ہدایت نہیں ہے. تو یہ اپنی مرضی سے پھر وہ مثالیں دیتے ہیں. جی دیکھیں سورہ الجمعہ میں آیا کہ یہودی علماء کی مثال ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں. تو کہتے ہیں دیکھیں جی کتابوں کے اندر دین نہیں ہے, بزرگوں کے پاس بیٹھے. حالانکہ یہ جو علماء کی جو مثال دی گئی ہے یہ آپ لوگوں کی مثال ہے کہ جس طرح گدھے کے اوپر کتاب لاد دی جائے تو گدھا کتاب تو نہیں پڑھ سکتا نا, تو اس کتاب سے کیسے فیض حاصل کرے گا؟ کر سکتا ہے. تو یہ علماء ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء یہ بالکل انہی گدھوں کی مثال ہیں کہ کتابیں ان کی شوکیسوں میں پڑی ہوئی ہیں, درازوں میں پڑی ہوئی ہیں, لائبریریوں میں پڑی ہوئی ہیں, لیکن اس سے استفادہ نہیں کرتے, اپنی سامنے آڈینس کو بتاتے نہیں کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ ہے اصل میں گدھے کہ اس سے فیض نہیں حاصل کر لے. کتابیں تو پڑھی شوکیس میں, جس طریقے سے گدھے پر کتابیں لاد دینا وہ اس سے کوئی فیض نہیں حاصل کر سکتا. اسی طریقے سے وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں بخاری مسلم سجی پڑی ہیں وہ خود نہ پڑھ رہے ہیں نہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہے, وہ ہے اصل میں گدھے کی مثال. جو بیچارے کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں وہ گدھے کی مثال کیسے ہو گئے؟ گدھا تو کتاب پڑھ نہیں سکتا. جو بیچارہ پڑھ کے بتا رہا ہے دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہے, اس پہ عمل کر کے اپنی ہدایت کا سبب کرو, ان مولویوں کے چنگل سے بچو. ہمارے جیسے لوگ جو دائی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گدھے کی مثال ہے. اور گدھے کی مثال تو آپ لوگ ہیں کہ جو کتاب سے استفادہ نہیں کرتے. جو بتا رہا ہے کتاب پڑھ کے اور لوگوں کو بتا رہا ہے وہ گدھا کہاں سے ہے؟ تو یہ بالکل ایکسٹریم انہوں نے رزلٹ خود سے نکالے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر, قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اور بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا جو گمراہ رہنا چاہے وہ گمراہ ہوگا. گندگی کے ڈھیر کے اوپر جب بارش پڑے گی تو تعفن پھیلے گا, بارش کا کیا قصور؟ اور کوئی نرم مٹی ہے اس پہ پانی پڑے گا, اس میں سے پھول نکلیں گے, پھل نکلیں گے, بارش تو ایک ہی ہے. تو جس کے اندر خود گندگی موجود ہے نا وہ گمراہ ہوگا. باقی جو صاف ہونا چاہے تو اس کے دل میں بھی اگر گندگی ہے نا, صاف ہونا چاہے تو اللہ تعالیٰ وشفاء لما فی الصدور, اللہ نے اسے کہا ہے دل کے بیماریوں کی شفا ہے اس کتاب کے اندر. اس لیے میں نے مسئلہ نمبر 1 نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی ہے اور مسئلہ نمبر 1 ہے ہی اسی ٹاپک کے اوپر ہے, جس سے میں نے قرآن حکیم سے 50 آیات کور کی ہیں کہ ہدایت کا ذریعہ ہماری ٹیکسٹ بک صرف یہ قرآن ہے, حدیث ہماری ریفرنس بکس ہے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی, کیونکہ یہ آیت بڑی کریٹیکل تھی. میں انصاف کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا پہلے ذہن بناؤں کہ اس سے لوگوں نے غلط وحدت الوجود کے اور انسان اور خدا ایک ہی ہے اس قسم کے رزلٹ نکالے ہیں. یہ بالکل ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے, اس کا ذکر آ رہا ہے. میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں نے اس حوالے سے ایک ڈیٹیل لیکچر آلریڈی ریکارڈ کروا دیا ہے. مسئلہ نمبر 41 نور من نور اللہ, وہ بھی آغاز نور تو ہی ہو رہا ہے. آیت نور سورہ النور آیت نمبر 35, نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام. یہ تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ. الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی ہے. اسماء و صفات کے اوپر جو عقیدہ ہے, وحدت الوجود کے حوالے سے
جو معاملات پروپیگیٹ کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھوٹ لگائے گئے، میں نے ان کی بھی سب کے سب چیزوں کا رد کیا ہے اس کے اندر. مسئلہ نمبر 41. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اس آیت کو کور کروں گا. سورہ النور آیت نمبر 35. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے جو کہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اللہ ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا. یہ بات ہو رہی ہے محاورتن کہ زمین و آسمان کی روح رواں، ان زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات آباد ہیں، یہ تمام فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے ایک گاڈ ہے. اور اس میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، ایک مسئلہ نمبر 128. مزہ آ جائے گا آپ کو لیکچر دیکھ کے. God is the only and alone creator of this universe. سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ اور قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر ایک ہی ہے. اس ایک ہی نے یہ سارے معاملات بنائے ہیں، اور نہ صرف بنائے ہیں بلکہ چلا رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے نور آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی. یہ سب کی سب چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں. مثل نورہ کمشکاہ، اس کے نور کی مثال ہے ایک تاکچے کی سی. فیہا مصباح، جس میں ایک قندیل روشن ہے، ایک چراغ روشن ہے. یہ مشکات المصابیح، اس کا نام بھی یہی ہے. المصابیح السنہ امام بغوی نے لکھی تھی، پھر تقریباً 200 سال کے بعد امام ولی الدین تبریزی نے وہ ریفرنسز دے کے اس کا نام پھر مشکات المصابیح رکھ دیا. کیونکہ امام بغوی نے مشکات المصابیح میں جو انہوں نے کتاب لکھی تھی مصابیح السنہ، اس میں صرف ان کا سنت کے چراغ، ان کے ریفرنسز نہیں دیے تھے کہ میں نے حدیثیں بخاری سے لی ہیں یا مسلم سے لی ہیں. صرف انہوں نے راویوں کے نام لکھ کر تو احادیث لکھ دی تھی. امام ولی الدین تبریزی نے پھر ان احادیث کے ریفرنسز ڈھونڈے کہ یہ حدیث بخاری سے لی، مسلم سے، تو پھر انہوں نے اس کتاب کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا؟ مشکات المصابیح. کہ میں نے وہ سنت کے جو چراغ تھے ان کو تاکچوں میں رکھ دیا ہے. یہ بخاری کے تاکچے سے نکلا ہے، یہ مسلم کے، یہ ابو داؤد کے، یہ ترمذی کے. یہ مشکات المصابیح اس لیے اس کا نام رکھا گیا. مسئلہ نمبر 111B میرا ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. تو وہ ایک اس نور کی مثال ایک تاک کی سی ہے جس میں ایک چراغ روشن ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ہے، شیشے کے فانوس کے اندر. اب بھی گاؤں ایریا میں وہ لالٹینیں استعمال ہوتی ہیں، ان کو ہوا سے روکنے کے لیے شیشے کا. یہ شیشہ جو ہے قبل از مسیح ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی آج کی ایجاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ استعمال فرماتے تھے شیشے کے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالیاں بھی استعمال فرمائی ہیں پانی پینے کے لیے. شیشے کے گلاس میں پانی پینا سنت ہے، یہ کوئی لگژریس چیز نہیں ہے، سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس کی مثال ایک شیشے کا فانوس جس کے اندر وہ قندیل روشن ہے، وہ چراغ روشن ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ جو فانوس روشن ہوا ہے وہ چراغ، اس کی مثال ایک موتی کی سی ہے جو چمک رہا ہے. یعنی گپ اندھیرے کے اندر دور اگر کوئی اس طرح کا چراغ روشن ہو تو وہ ایک موتی کی مانند نظر آئے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چراغ کیسا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اس چراغ کو روشن کیا گیا ہے زیتون کے مبارک تیل کے ساتھ. یعنی سب سے ایلیٹ تیل سمجھا. آج بھی دنیا میں سب سے مہنگا تیل زیتون ہی ہے. اس وقت یہ چراغ کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن امیر لوگ استعمال کرتے تھے. غریب لوگ تو بےچارے سرسوں کا اور باقی تیل، ظاہر ہے زیتون کا تیل تو وہ صرف کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے. ابھی اتنا مہنگا کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس زمانے میں کون افورڈ کرتا ہوگا. تو یہ مٹی کا تیل تو نہیں ہوا کرتا تھا. یہ مٹی کا تیل تو ہے آج سے تقریباً 300 سال پہلے ڈسکور ہوا ہے. 1748 عیسوی میں پہلا تیل کا کنواں امریکہ کی جو ریاست تھی پنسلوینیا، اس میں یہ دریافت ہوا تھا. 1748 آج جو ہے وہ 24 دسمبر 2016 ہے. تو آپ دیکھ لیں 1748 کتنی پرانی بات ہے، 300 سال بھی نہیں مکمل ہوئے. تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں اتنا بڑا خزانہ ہے، پیٹرول کی شکل میں، ڈیزل کی شکل میں. یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں نکلی ہیں. تو اس وقت مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا. اس وقت جو چراغ روشن کیے جاتے تھے کھانے والے تیل سے ہی روشن ہوتے تھے. اسی لیے اس وقت چوہے جو ہے وہ بتی لے جایا کرتے تھے
کیونکہ وہ کھانے والا تیل جو ہے وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا. آپ ذرا پیٹرول یا یہ رکھیں تو چوہا تو دور سے ہی بھاگ جائے گا اس کو دیکھ کے, کیونکہ چوہے کے لیے کوئی اٹریکشن ہی نہیں پیٹرول میں اور مٹی کے تیل میں. تو اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو, کیونکہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک گھر جل گیا تھا مکمل طور پہ, اور اس گھر کے رہنے والے بھی جل گئے تھے کہ وہ اسی طریقے سے چوہے نے وہ بتی چرانے کی کوشش کی تو ان کے اس خیمے کو آگ لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وصیت فرمائی, اور یہ وصیت آج تک ہے. آج کل بھی یہ جو ہمارے جو گیس کے ہیٹر ہیں ان کو بجھا کے ہی سونا چاہیے, یہ اسی کے اوپر ہی آپ قیاس کریں گے آج کے دور کے اعتبار سے. فالتو لائٹس ویسے بھی فضول خرچی سے بچنا چاہیے. تو زیتون کے تیل سے اسے روشن کیا گیا ہو, لا شرقیت ولا غربیہ, اور وہ درخت ایسا ہو, اس ایسے زیتون کے درخت کا تیل ہو کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی. کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ درخت کسی ایسے جھنڈ میں ہے کہ جھنڈ کا ڈومیننٹ حصہ مغرب کی جانب ہے, تو جب مشرق سے سورج نکلے گا اس وقت تو اسے پوری دھوپ ملے گی, لیکن جو مغرب کی طرف سورج جائے گا تو اس کے اوپر باقی درختوں کا سایہ پڑے گا, تو دھوپ مکمل وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتا, فوٹو سنتھسس اس طریقے سے ہو کر نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ معاملہ, ذیلی تالیف والا عمل. تو ایسے درخت کو پھر کہا جائے گا یہ صرف شرقی درخت ہے, یعنی جب مشرق سے سورج نکلتا ہے تو وہ زوال کے وقت سے آگے جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر اس طریقے سے دھوپ نہیں پڑتی ہے, چھاؤں والی دھوپ پڑتی ہے. اور مغربی درخت کون سا ہوگا؟ جس کے جھنڈ جو ہے مشرق کی جانب ہو, جب غروب کی طرف سورج جا رہا ہو اس وقت اس کے اوپر روشنی پڑ رہی ہو. دیکھ لو پوری سائنس ہے, مولوی میں بیچارے سائنس کی تو سمجھانی پوے گی. تو قرآن جڑی ہے نا, یہ قرآن ایسے بڑا انٹلیکچوئل لیول چاہیے, یہ ساری کی ساری چیزوں کو, فزیکل فینومینا آف نیچر کو بھی سمجھنا ہے نا. تو ایسا زیتون کا درخت جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو, یعنی اکیلا کہیں پر اونچی جگہ پہ وہ درخت لگا ہوا ہے, اور صبح سورج نکلنے سے غروب ہونے تک مسلسل سورج کی روشنی وہ ابزارب کرتا ہے. اس درخت کا جو تیل ہوتا تھا نا وہ سب سے بہترین تیل ہوتا تھا, اس کی کوالٹی سب سے اعلیٰ کوالٹی ہوا کرتی تھی. تو ایسے درخت کے تیل سے جس چراغ کو روشن کیا گیا ہو, یکادو زیتوہا یضیء, اور وہ تیل اس کا اس قسم کا ہے, اس سے روشن کیا گیا ہے کہ وہ قریب ہے بھٹکنے, وہ بھڑک جانے کے قریب ہے کہ اس کے قریب بھی دیا سلائی لے کے تو فوراً آگے پکڑ کے وہ آگ کو پکڑ لے, یعنی اتنا پیور تیل ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, اگرچہ اسے نار یعنی آگ نہ بھی چھوئے تو خود لپک کے اس کو پکڑ لے. اس کی ابھی فزیکل فارم جو ہے یہ پیٹرول ہے. اس کو ہم اپنی جو انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں ہائیلی وولٹائل فیول. وولٹائل ایسا فیول جو بھڑکنے کے لیے تیار ہو, یعنی اس کے ویپرز بھی ارد گرد پھیلے ہوتے ہیں. ایون پیٹرول اگر یہاں پہ رکھ دیا جائے نا کسی گلاس کے اندر, تو دور یہاں سے بھی اگر آپ آگ سلگائیں گے نا وہ پکڑ لے گا پیٹرول اس کو. اسی لیے تو پھر ایسی انجنز بنائے گئے ہیں, انٹرنل کمبسچن انجن ان کو کہا جاتا ہے ہماری میکینیکل کی فیلڈ میں, کہ انٹرنل